بہت بڑی ایک ٹٹان سمجھ لے زمین کے نیچے ہے، کئی ہزار کلومیٹر بڑی، اور یہ موو کرتی رہتی ہے، اور جب یہ دو موو کرتی کرتی سٹک ہو جاتی ہیں، یہ میرے پاس یو ایس جیولوجیکل سروے کی تحقیق ہے، یو ایس جی سی کی مصدقہ ہے، یہ جب موو کرتے کرتے آپس میں سٹک ہو جاتی ہے، پھنس جاتی ہیں، اب یہ ہل نہیں پاتی تو سٹریس پیدا ہوتا ہے، اور یہ سٹریس جب فرکشن سے تیز ہو جاتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے، یہ انرجی لہروں کی صورت میں ارتھ کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ تو بات سائنس نے کہہ دی، ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، ہلتی ہے، یہ تو ریزن ہوگی، وہ اس وقت کیوں خاص ہلتی ہیں، اس جگہ پر کیوں ہلتی ہیں، کب تک ہلتی ہیں، مسلسل ہلتی کیوں نہیں رہتی، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ All these parameters are under the control of omnipotent Allah۔ زلزلے کا مرکز کیا ہے، ایپی سینٹر کیا ہے، بتایا جا سکتا ہے، زلزلے کی شدت کیا ہے 7.2 بتایا جا سکتا ہے، زلزلے کی گہرائی کیا ہے بتایا جا سکتا ہے، لیکن ثابت کر دو کوئی سائنس یہ بتا دے زلزلہ کب آئے گا، نو سائنس کین predict an event، سائنس نہیں بتا سکتی زلزلہ کب آئے گا، سائنس نے بتا تو دیا کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی یہ موومنٹ ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے کہ کیا کرو گے تو زلزلے نہیں آئیں گے، یہ اسلام بتاتا ہے نا، کیا کرو گے تو زلزلے نہیں آئیں گے، these guidance are from Islam۔ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں حادثات اور قدرتی آفات تو بھری پڑی ہیں، اور کچھ ایسے بھی حادثات اور قدرتی آفات آئیں کہ بہت بڑی آبادی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ختم ہو گئی، بلینز چلے گئے، اور پھر سائیکیٹرسٹ کے مطابق یہ جو زلزلہ ہوتا ہے نا، جو اسے بچ بھی جاتا ہے نا، اس کو ٹراما بہت سخت ہوتا ہے، وہ ساری زندگی وہ خواب اس کو آتے رہتے ہیں، حزن و ملال، انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر دیکھ رہے نا، وہ چھوٹی بچی ہے، اوپر سے ملبہ گرا ہوا، اس نے اپنے بھائی کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا، اپنے بھائی کو وہ بچا رہی ہے، وہ منظر وہ ریکارڈ ہو گیا، اور ایک باپ ہے اس کو نکالا، باپ لاش نکل رہی ہے تو اس کا بیٹا نیچے وہ نکلا تو زندہ ہے، تو باپ نے اوپر آ کے ملبہ باپ پہ گر گیا، بچہ اس نے بچا لیا۔ ابھی منظر جب دیکھے گا انسان تو سوچتا ہے کہ اس کی بے بسی ہے، اور پھر وہ جو واقعہ ہوا انسان کے اندر تک دن جوڑ دیتا ہے کہ وہ ماں حاملہ تھی، اس نے ملبہ گرا تو بچے کو جنم دیا، جنم دیتے ساتھ ہی ماں بھی گئی، پورا خاندان چلا گیا اس کا، صرف وہ اکیلا وہ جو بچہ ہے نیو بورن وہ زندہ ہے۔ تو انسان کے ذہن پہ ایسے واقعات پہ چپ جاتے ہیں۔ زلزلوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے، سب سے پہلا زلزلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آیا تھا، جب قابیل نے حابیل کو ہلاک کیا تھا، زمین کانپی تھی، 7 دن تک زمین پہ زلزلہ رہا تھا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، چٹان پہ لٹایا، زلزلہ آیا تھا، عرش اور کرسی ہل گئے تھے، آسمان پر یہ جو سورج ہے یہ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا اور آسمان سرخ ہو گیا تھا، اور فرشتوں نے عرض کی تھی اگر اللہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ان کو بناتا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ بھی زلزلہ آیا تھا، انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا تھا، اس اونٹنی کو جو نشانی تھی، زلزلہ آیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ زلزلہ آیا، یہ ناپتول میں کمی کرتے تھے، حق پورا نہیں دیتے تھے، زلزلہ آیا ان کے اوپر، حق پورا دو۔ اصحاب فیل کے اوپر جو کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا اس میں بھی زلزلہ آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 70 بندے لے کر گئے کوہ طور پہ، یہ 70 وہ تھے جنہوں نے گائے کی پوجا نہیں کی تھی، اوپر گئے اپنے 70 بندوں سے کہا کہ پاکی حاصل کرو، روزہ رکھو، اور پھر وہ بادل آیا، سب نے سجدہ کیا اور اللہ کا کلام سنا، اللہ نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، اور پھر یہ فرمایا کہ جو گناہ ہوا ہے نا اس کی توبہ پہ جانیں لی جائیں گی، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو جب وہ بادل چھٹ گیا، ان 70 نے کہا کہ باقی باتیں ہیں، لیکن یہ جو توبہ پر جان لینے کا کہا گیا نا، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اعلانیہ رب کو دیکھ نہیں لیں گے۔ اسی وقت زلزلہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، وہ اللہ ہے، اور میری رحمت کی شان یہ ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، دنیا میں ہر مسلمان، ہر اطاعت گزار، ہر نافرمان کو گھیرے ہوئے۔ اور ایک زلزلہ اس وقت بھی آیا تھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کفر چھٹ گیا، ظلمت دور ہوئی، نور ہی نور آ گیا، زلزلہ آیا، یہ کسرا کے 14 کنگرے گر گئے تھے، اور کعبے کے اندر جو بت تھے اوندھے منہ گر گئے تھے۔ اور ایک تب آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہلا احد پہاڑ تھا، حضور نے اسے ٹھوکر مار کے فرمایا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اللہ اس نظر کی اس طاقت پہ قربان جو اس دن بھی دیکھ رہے تھے شہید کون ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی زلزلہ آیا، زمین کانپی، عمر فاروق اعظم نے درہ نکال کے زمین کو مارا، اور کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا؟ میرے محترم سامعین کرام، یہ زلزلہ، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب زنا کو حلال سمجھا جائے گا، شراب پینے لگیں گے اور گانے باجے کو مشغلہ بنا لیں گے، اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا، ناپتول میں کمی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں زلزلہ آیا، نبی کی نافرمانی تھی، اور حضور نے فرمایا انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زمین میں دھس جانے کا، زلزلوں کے آنے کا، صورتیں بدل جانے کا۔ کب؟ جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، جب بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کو چھوڑے گا، جب لڑکا اپنے دوست کی بات مانے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا، جب گانے بازوں کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب عام ہو جائے گا، جب مسجدوں میں شور ہوگا، جب امانت دبا لی جائے گی، جب بعد میں آنے والے پہلے والوں کو برا بھلا کہیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کو تم چیلنج نہیں کر سکتے، اس کی جباریت قہاریت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اے بندہ تو بڑی ترقی کر گیا ہے، مانتے تو بڑی ترقی کر گیا ہے، تیری بنائی ہوئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ وہ آسمان پر گئی ہے، ٹیلیسکوپ ہے 13.6 بلین لائٹ ایئرز پر دیکھ رہی ہے اس وقت، یہ 13.6 ارب نوری سال پر دیکھ رہی ہے، بڑی ترقی ہے۔ تیرا بنایا ہوا X-15 جہاز یہ سپر سونک نہیں ہے، ہائپر سونک ہے، یہ آواز کی سپیڈ سے 5 گنا تیز ہوتا ہے، 4250 مائلز پر آور کی سپیڈ سے،
اور सुपर कंप्यूटर जो टेनेसी में पड़ा हुआ है, ओक रिजेस नेशनल लेबोरेटरी में, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है ये, और इसकी कैलकुलेशन अंदाजा लगा सकते हैं, ये एक सेकंड में 1 क्वांटिलियन कैलकुलेशन करता है, खरबों खरबों, 1000 के ऊपर 60 वैल्यू है, इतनी तरक्की कर गया। तूने सहरा में जदीद शहर बना लिए, तूने समुद्र की तह में नई इमारतें बना ली, लेकिन याद रख अपनी बेबसी को और औकात को याद रख। तेरी सारी अकड़ अल्लाह की पकड़ के आगे खत्म है, क्यों? वो मालिक है, ला ताल्लुक ना हो अपने रब से। कब्र और हशर के मामलात को याद रख, मर्जी ना मर्जी उसी की चलनी है। जब मदीने में ज़ल्ज़ला आया था तो हुजूर ने फरमाया था तुम्हारा रब चाहता है कि तुम अपनी खताओं पर माफी मांगो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत लिखा, ज़ल्ज़ले के हवाले से अपनी हुकूमत को कहा, ये ज़ल्ज़ला जब आ जाए इसके झटके सजा के तौर पर आते हैं, तुम सदका और खैरात करते रहा करो। ज़ल्ज़ला हमें कितना बड़ा सबक देकर जाता है। पहला सबक तो याद रखिएगा, योर लाइफ कैन चेंज इन ए स्प्लिट सेकंड विदाउट यू इवन एंटिसिपेटिंग और एक्सपेक्टिंग। एक सेकंड में आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है, अंदाजा भी नहीं है, कयास और गुमान भी नहीं है। सारे सपने ख्वाब लेकर सोते हो, अचानक सब कुछ बदल जाएगा। Number 2, you could be living comfortably with no financial hardships, but you may become recipient of zakat. तुम बड़े अमीर हो, तुम्हारे पास कोई मुआशी बदहाली नहीं है, जेबें भरी हुई हैं, लेकिन सेकंड में तुम ज़कात लेने वाले बन सकते हो, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। रात को तुम सोते हो आमतौर पे रिश्तेदारों दोस्तों का बुग़्ज़, हसद, कीना, दुश्मनियां लेके, और यह ज़ल्ज़ला सुबह आया था। सुबह के वक्त वो सारी दुश्मनियां कीने लेकर दबे के दबे रह